توہین کرے، لیکن اگر کوئی صحابہ کے درمیان کوئی سخت قسم کی توہین کرنا چاہتا تو وہ کہتا انا کافرم والنجم اذا ہوا، اور وہ یہ نعرہ لگاتا کہ ہم والنجم اذا ہوا کو نہیں مانتے، یہ ہماری عقل سے اوجل چیز ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو جب میرے آقا علیہ السلام کے سامنے عتبہ نے آ کر کہا، اور اس نے ایک ہے کافر ہونا اور ایک ہے کفر کے ساتھ ساتھ گستاخ رسول ہونا، اور جو بھی اس آیت کا انکار کرتا کفر کے ساتھ ساتھ وہ گستاخ شمار ہوتا تھا۔ عتبہ نے آ کر میرے نبی علیہ السلام کے سامنے، امام بہقی نے اس کو سنن الکبریٰ کے اندر ذکر کیا، اس نے آ کر کہا کہ ہم آپ کو کیا مانتے ہیں، ہم تو آپ کے سامنے یہ کہتے ہیں ہم والنجم اذا ہوا کا انکار کرتے ہیں، یعنی وہ سرکار کے معراج کا انکار کر رہا تھا، ایک تو آیت کا انکار، ایک اس معجزے کا انکار۔ تو جب اس نے سرکار کے معجزے کا انکار کیا تو جس طرح آج کچھ لوگ باتیں کرتے کہ چلو کسی عظمت کا انکار کیا ہے تو تم کیوں اتنا سخت ہوتے ہو، کیوں اتنا واویلا کرتے ہو، تو یاد رکھے سرکار کو بھی چاہیے تھا کہ اس نے عظمت کا انکار کیا تو آگے سے ہاتھ ہلکا رکھا جاتا۔ میرے آقا علیہ السلام کو جلال آیا تو سرکار فرماتے اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس نے میرے معجزہ معراج کا انکار کیا ہے، اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ اب یہ ہے وہ سرکار کا غصہ اور سرکار کا غضب کہ جو عتبہ پر سرکار فرما رہے ہیں۔ اب وہ جیسے ہی الفاظ سنے تو وہ بھاگا اور وہ کہنے لگا اگرچہ میں ان کا کلمہ نہیں پڑھتا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، کہ ان کی زبان سے جملے نکلے ہیں یہ بالکل پورے ہو کر رہیں گے۔ شام کی طرف تجارت کی غرض سے اپنے والد کے ساتھ نکلا تو والد نے وہاں کے تاجروں کو کہا کہ مجھے اپنے بیٹے پر مصطفیٰ کے جملوں کا خطرہ ہے، اور انہوں نے میرے بیٹے کے لیے دعائے ضرر کی ہے کہ اللہ اس پر کتوں میں سے کتا مسلط کر دے۔ تو اب ہم تجارت کی غرض سے آئے ہیں تو ہمیں یہاں کے لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ زمین درندوں والی زمین ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زمین اس درندوں کے لحاظ سے معاون بن جائے اور میرے بیٹے کو قتل کر ڈالے۔ تو تاجروں نے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے تیرے بیٹے کے پاس کوئی نہیں آ سکتا۔ انہوں نے بیٹے کے سامنے اونٹوں کا حصار بنایا اور پھر اونٹوں کے آگے سارے کافر لیٹ گئے اور سینٹر میں عتبہ کو لیٹایا۔ اب جب سارے رات کو سو رہے تھے اتنے میں ایک شیر آتا ہے، اب وہ شیر جس پر سرکار کے لفظوں کا اثر ہے اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اب وہ سرکار کے لفظوں کے لحاظ سے مظہر بن کے آیا ہے۔ اب اسے بھی اتنا ادراک ہے، اونٹوں کے پار سارے کافر لیٹے ہیں، اور وہ کیا آتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں فَيَتَشَمَّمُ، وہ آتا ہے اونٹوں کو کراس کرتا ہے اور ایک ایک کافر کو جا کے سونگتا ہے اور اسے اندر سے کفر کی بو آتی ہے۔ تو یہ درندہ ہو کر اسے اتنا ادراک آ گیا ہے نبی علیہ السلام کے لفظوں کی وجہ سے کہ وہ صرف کافر کو نقصان نہیں پہنچا رہا، آج اس کی تلاش کافر کے ساتھ ساتھ سرکار کے گستاخ کی بھی ہے، اور وہ ہر کافر کو سونگتا ہے اور وہ سونگ کے آگے چلا جاتا ہے، کہتے آج میرا ٹارگٹ یہ نہیں ہے۔ حالانکہ شیر اس کے سامنے انسان آئے تو وہ چیر پھاڑ کر دیتا ہے، لیکن آج وہ آیا ہے تو بحیثیت شیر نہیں آیا، مصطفیٰ کا غلام بن کے آیا ہے، اور وہ سونگتا جا رہا ہے، ایک ایک کافر کو سونگتا ہے۔ لیکن کرتے کرتے جب کفر کے ساتھ ساتھ گستاخی کی بھی بدبو آئی تو پھر اس شیر نے اس کو زخمی بھی کیا، اس کا گلا بھی کاٹا، اس کو واصل جہنم کیا، اور ایسا نہیں کیا کہ اس کو قتل کرنے کے بعد ایک لقمہ بھی لیا ہو، اس نے ایک لقمہ بھی نہیں لیا۔ وہ کہنے لگا اگرچہ شیر ہوں میرے لیے حلال حرام کا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن میں اتنا بھی بے غیرت نہیں ہوں کہ ایسا بدبو والا گوشت کہ جس کے اندر نبی علیہ السلام کے بغض کی وہ نحوست ہے، کہ میں کسی کو مار تو دیتا ہوں لیکن سرکار کی محبت میرے اندر بھی ہے،
میں گستاخ کو واصل جہنم کرنے آیا تھا، آج غلام رسول بن کے آیا ہوں۔ درندوں کو بھی سرکار کے الفاظ کا وہ اثر پہنچا ہے کہ اس نے کہا کہ سرکار کے الفاظ اس کو آج پورا ہونا چاہیے کہ زمین سرکار کے اس گستاخ سے صاف ہو جائے، اور اس نے درندہ ہو کر نبی علیہ السلام کی توہین کا بدلہ لے لیا ہے۔